السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہی ہے کہ واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ اہل مکہ بھی اسی پر عمل درآمد ہیں کہ وہ لوگ 12ویں ربیع الاول ہی کو کاشان نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 14۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا منجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ والد کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نو نہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی اس دار فانی سے ملک جاویدانی کو رخصت ہو چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوشی خوشی حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ کے چاچا جو ایمان نہیں لائے تھے، ابو لہب کی لونڈی سویبہ خوشی سے دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بتایا، میرے آقا، آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بہت ہی حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب اس خبر کو سن کر اس قدر خوش ہوا اور سویبہ کو آزاد کر دیا۔ بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا فائدہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بجز اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی سے پانی ملتا ہے، جس سے میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، اس لیے کہ میں نے اس انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ ناظرین، آپ غور فرمائیے، ابو لہب کافر تھا، ہم مومن ہیں، وہ دشمن تھا، ہم غلام ہیں۔ اس نے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی کی تھی، نہ کہ رسول ہونے کی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں۔ جب دشمن اور کافر کو ولادت کی خوشی کرنے کا اتنا فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہم غلاموں کو کس قدر فائدہ پہنچے گا؟ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 764۔ اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی ہے جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ
جب ابو لہب کو جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن مجید کی مکمل ایک سورہ نازل ہوئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے پر اس کو بھی جزا دی گئی، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 19۔ حضرت علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر خوشی مناتے تھے اور کھانا پکا کر غربا و مساکین میں تقسیم کرتے تھے اور بہت مال خرچ کیا کرتے تھے، لیکن ایک سال ایسا آیا کہ آپ کے پاس کھانا کھلانے کا انتظام نہیں تھا اور آپ کے پاس صرف 2 پیسے تھے۔ آپ نے انہی 2 پیسے سے بھنے ہوئے چنے منگوائے اور ان کو میلاد شریف کی برکت حاصل کرنے کے لیے محفل میں تقسیم کر دیا۔ جب رات کو سوئے تو حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل ہوا اور خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے وہی بنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ کر تبسم فرما رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں، اے عبد الرحیم، تو نے بہت ہی اچھا کام کیا۔ ناظرین محترم، میلاد شریف منانے پر اعتراض کرنا بددینی ہے اور جہالت ہے، اور مخالف کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کے بیان کردہ واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ میلاد شریف میں کھانا کھلانا اور تبرک تقسیم کرنا چاہیے، چاہے بنا ہوا چنا ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب اور مقبول عمل ہے۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آل پر پریس کریں۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے پریوار کا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔